بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت داہم میں نظم گل بہار کالونی جو ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح جو ہے وہ آسان الفاظ میں کریں گے، اور اس کو لکھنے والے جو ہیں وہ ہیں مرزا محمود سرحدی۔ مرزا محمود سرحدی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مزاح کی تند و تلخی ان کے کلام جو ہے اس کی خوبی ہے، اور انہوں نے طویل نظمیں لکھنے کی بجائے مختصر نویسی اختیار کی، اور طنز و مزاح کو بناوٹ اور آورت سے پاک کر کے ایک لطیف صنف سخن کو اس کا صحیح منصب عطا کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مرزا محمود کو اردو کے طنز نگار اور مزاح گو شاعر کے طور پر جو ہے وہ ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اب طنز و مزاح کی جہاں بات آتی ہے تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ طنز کیا ہے اور مزاح کیا ہے، دونوں میں جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے۔ طنز کا معنی ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، اور مزاح کہتے ہیں ہنسانا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حیت کے اعتبار سے یہ نظم مخمس ہے، اور مخمس میں بھی یہ ترکیب بند ہے، کیونکہ مرزا کا جو خوبی ہے ان کے کلام کی وہ یہ ہے کہ وہ طویل کی بجائے نظموں کو مختصر کر کے جو بیان کرتے ہیں اور آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اب ہم نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، پہلا بند جو ہے اس میں آتا ہے: اس طرف پسوؤں کے میلے ہیں، اس طرف مچھروں کے ریلے ہیں، جتنی کاریں ہیں اور سڑکوں پر تیری سڑکوں پہ اتنے ٹھیلے ہیں۔ پسو کہتے ہیں جو برساتی کیڑے ہوتے ہیں، برساتی یعنی کہ جو برسات کے موسم میں کیڑے ہوتے ہیں، اس میں یہ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو خون چوستے ہیں، اور ریلے کہتے ہیں گروہ در گروہ جو حملہ کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر گل بہار کالونی کے جو ہے وہ حالت زار شاعر پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کالونی ہے جہاں پر گندگی ہے، اور اس گندگی کو مختلف بند میں انہوں نے مختلف انداز میں جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ جو پہلا بند ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ برسات کا موسم ہے اور کیڑوں کا جو ہے وہ ہجوم پایا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ مچھروں کے ریلے ہیں، یعنی مچھر بھی جو ہیں خالی برساتی کیڑے نہیں، پسو ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ جو مچھر ہیں وہ بھی گروہ در گروہ یہاں پر موجود ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد پہ ہیں جیسے سڑکوں پر گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی تعداد میں پسو اور جو مچھر ہیں وہ موجود ہیں۔ اور شاعر جو ہیں وہ گل بہار کالونی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری جو سڑکیں ہیں ان پر اتنے بڑے مطلب جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں اور سڑکوں کے اوپر اس طرح ٹھیلے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹھیلے کہتے ہیں جیسے ریڑھی جس کو ہم لوگ عام زبان میں بولتے ہیں، یعنی جس کے اوپر سامان لاد کر اسے کھینچا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مچھر بھی اور مکھیاں بھی اور برساتی کیڑے بھی اور ٹھیلے اتنے زیادہ موجود ہیں جیسے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے گل بہار تمہاری یہ خوبی جو ہے یہ یہاں پہ وہ اس کی حالت زار کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں شاعر۔ دوسرا بند ہے: کوئی سمجھے کہ ابر چھایا ہے، خاک اور دھول اتنی اڑتی ہے، اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا یہ گلی کس طرف کو مڑتی ہے، اے میری گل بہار کالونی۔ اب اس بند کے اندر جو ہے وہ تباہ شدہ حالات جو ہیں وہ بھی بتائے ہیں شاعر نے، اور کہا کہ اب دوسرا جو اس کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ مٹی اور دھول جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ موجود ہے۔ ابر کہتے ہیں بادل، اور خاک، مٹی، دھول، گرد، یعنی وہاں پر مٹی اور گرد ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے بادل ہوں، جیسے بادلوں کی طرح وہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی مٹی کی وجہ سے، اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ گلی کس طرف کو جو ہے وہ مڑ رہی ہے اور ہم نے کس طرف کو جانا ہے، یعنی ہماری نظریں جو ہیں وہ اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہی ہیں۔ تو یہ تباہ جو صورتحال ہے وہ بیان کر رہے ہیں شاعر، اور وہ کہتے ہیں کہ جب گاڑی گزرتی ہے تو مطلب معلوم ہی نہیں ہوتا، مٹی میں اس کو رستے سمجھ نہیں آتا کہ گاڑی وہ کس طرف کو مڑے۔ تیسرا بند ہے: بعض گھر رومیوں کی صورت میں، بعض گھر کاشغر کے نقشے، بعض گھر تو ہیں کوٹھیوں کی طرح، بعض ہیں میرے گھر کے نقشے پر، اے میری گل بہار کالونی۔ اب یہ جو تیسرا بند ہے اس کے اندر شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام گھروں کے نقشے جو ہیں وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، کچھ تو رومیوں کی صورت، یعنی رومی جو ہے وہ
ترک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جیسے ترکوں کے گھر ہوتے ہیں اس قسم کے ہیں، اور بعض گھر کاشغر کے نقشے پر، یعنی بعض گھر جو ہیں وہ جیسے چین ہے، چین جو ہے وہ خود مختار علاقہ ہے، وہاں کا کاشغر وہاں کا ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے۔ میں نے کہا کہ بعض گھر جو ہیں وہ چینیوں کی طرز پر بنے ہوئے ہیں، اور بعض گھر تو ہیں کوٹھیوں کی طرح، یعنی امیر لوگوں کی جو محل ہیں اس طرح کے وہ گھر بنے ہوئے ہیں، اور بعض گھر ہیں میرے گھر کے نقشے پر، یعنی جیسے میں عام سا ایک انسان ہوں تو میرے گھر کی طرح وہ گھر بنا ہوا ہے۔ یعنی کہتے ہیں اے میری گل بہار کالونی، یعنی اس کے اندر گھروں کے جو نقشہ جات ہیں وہ جو ہے وہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ مختلف قسم کے انداز سے یہ گھر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، کچھ ترک کے، کچھ چینی، اور کچھ جو ہیں وہ عام انسان ہیں اس کی طرح کے وہ گھر اس طرز کے بنے ہوئے ہیں۔ چوتھا بند ہے، دیکھتا ہی نہیں کبھی بالکل اور کبھی تا بدیر دیکھتا ہے، اپنی تقدیر دیکھ کر اکثر تیری گلیوں کے پھیر دیکھتا ہے، اے میری گل بہار کالونی۔ اب یہ چوتھے بند کے اندر جو ہے وہ شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے جو یہاں سے گزرتا ہے، اول تو کوئی یہاں پہ آنا پسند ہی نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو اس کو کافی دیر تک دیکھتا ہی رہتا ہے، اور اپنی تقدیر دیکھ کر اکثر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ کیسے یہ لوگ رہتے ہیں، اور جو تیری گلیوں کے پھیر دیکھتا ہے، یعنی گلیوں کے اندر جو چکر ہیں اس کو بھی محسوس کرتا ہے، اور کیا ہے، یعنی اس کی حالت زار کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اس اوپر والے بند میں بھی جیسے شاعر نے کہا کہ گھروں کے طرز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ گھر جو ہیں وہ تو بہت اچھے اچھے انداز کے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن گھر کے باہر کی جو حالت ہے وہ حالت بہت خراب ہے، اور اس کی طرف کوئی نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ بہت ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ گھر جو ہے وہ اس قسم کے ہیں، پھر دوسرے میں کہا گیا کہ بالکل اس کی حالت بہت خراب ہے، اور وہ شاعر جو ہے اس میں کہتا ہے کہ میری قسمت جو ہے جیسے چکر کا گلیوں میں تیری گلیوں کے پھیر دیکھتا ہے، تو پھیر چکر میں بھی آ جاتا ہے، قسمت کے چکر کے طور پر بھی اس میں شاعر نے یہ چیز بھی مراد لی ہے۔ اگلا بند ہے بند نمبر 5، اس میں شاعر کہتے ہیں تجھ میں وہ گندا نالا بہتا ہے، مچھروں کی جو راجدھانی ہے، تیری دوری کو دیکھتا ہوں میں، تو پشاور کا کالا پانی ہے، اے میری گل بہار کالونی۔ اس بند کے اندر جو بتایا ہے شاعر نے وہ کہا ہے کہ نالیاں جو ہیں ان میں بہت بدبودار پانی ہے، اور مچھروں کی جو ہے یہاں پر چہل پہل ہے بہت زیادہ، اور مچھروں کی جو راجدھانی ہے، راجدھانی یعنی حکومت ہے، یعنی اتنے زیادہ مچھر ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی حکومت جو ہے یہاں پہ موجود ہے، اور جو ہے تیری دوری کو دیکھتا ہوں میں، یعنی تو مجھ سے کتنا دور ہے، تو پشاور کا کالا پانی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے کالا پانی وہ تلمیح کے طور پر استعمال کیا شاعر نے 1857 کی جنگ آزادی کے طور پر، کہ اس کے اندر جب وہاں پر پشاور میں ایک قید خانہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، تو اس لیے پشاور جو ہے اس میں یہ کالونی جو ہے گل بہار کالونی موجود ہے، اور یہاں پر شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ کالا پانی، یعنی جس کو سزا دینی ہو وہاں پہ بھیج دیا جائے۔ اگلا بند آتا ہے بند نمبر 6، اس میں شاعر کہتے ہیں لوٹ کر پھر وہ گھر نہیں آتا جس کا بچہ اسکول جاتا ہے کسی سے جا مشابہت اتنی، آدمی گھر بھی بھول جاتا ہے، اے میری گل بہار کالونی۔ اب اس بند کے اندر شاعر نے جو وہاں کے رہنے والا علاقے ہیں اس کے بارے میں کہا کہ یہاں پہ گلیاں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، اور انسان ایسے لگتا ہے جیسے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی جگہ اس نے جانا ہے، اس کو ساری جگہیں ایک جیسی لگتی ہیں، تو وہ جب بچہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے بچہ جب اسکول جائے گا تو واپس جب گھر آئے گا تو وہ اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ گلیاں ایک جیسی ہیں، وہاں گھوم گھوم کے اس کو سمجھ نہیں آتی میرا گھر کہاں پہ موجود ہے۔ پھر آخری بند جو ہے وہ اب بیان کرتے ہیں شاعر، باوجود اتنے حادثات کے بھی تجھ میں کلیاں دلوں کی کھلتی ہیں، شاعری بھی ہے تجھ میں فارغ بھی، دونوں چیزیں اکٹھی ملتی ہیں، اے میری گل بہار کالونی۔ اب اس میں حادثات کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ برے حالات جو ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور دلوں کی کلیاں یعنی بہت خوش ہونا، اور فارغ کا مطلب یہ ہے ایک جو
مرزا محمود کے دوست تھے فارغ بخاری، وہ بھی یہاں پر رہا کرتے تھے، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اب اس بند کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں کہ بے شک تمہارے اندر بہت سارے برے حالات بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں یہاں پر آ کر بہت خوش ہوتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دوست جو ہے فارغ بخاری بھی وہ یہیں پر رہتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ شاعری کی محفلیں بھی جو ہیں وہ سجائی جاتی ہیں، اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اکٹھی یہاں پہ مل جاتی ہیں، یعنی ادبی ماحول جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور شاعری کا لطف جو ہے وہ یہیں پر آتا ہے۔ یہ اس نظم کو لکھنے کا مقصد صرف طنز و مزاح کے ذریعے جو ہے اصلاح کرنا ہے، تاکہ یہاں کی جو حالت زار ہے، یعنی برے حالات ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے گندگی ہے زیادہ، اور جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ اس میں مختلف قسم کے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے شاعر نے جو ہے وہ طنز و مزاح کا سہارا لیا ہے۔ امید ہے کہ بچوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ نے سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔